رزلٹ کے مطابق آپ نے دیکھا ہے کہ پورے پاکستان کو انہوں نے لپیٹ کے رکھ دیا ہے. شفاف یہ الیکشن ہی نہیں ہوا, یہ سلیکشن ہوئی ہے. فارم 45 کے مطابق رزلٹ آ جائے نا تو جو جیتا ہے وہ حقیقت میں جیتا ہے. نوجوان کی عادت جو ہے وہ آپ کے ساتھ ہے, اس کے باوجود کیا رکاوٹ کیا بن رہی ہے؟ کہ اپنے بھی خفا مجھ سے اور بیگانے بھی ناخوش, میں زہر ہلاہل کو کبھی کہہ نہ سکا قند. ہم اس نظام کی بات کرتے ہیں جسے پوری دنیا کا سامراج ناپسند کرتا ہے. السلام علیکم جی, آپ دیکھ رہے ہیں جی این اور میں ہوں طیب سلہڑی. میرے ساتھ موجود ہیں امیر تحریک لبیک پاکستان حافظ سعد حسین رضوی صاحب. السلام علیکم سر. جی وعلیکم السلام. سر, عام انتخابات 2024 کیا سمجھتے ہیں, یہ صاف شفاف الیکشن ہوا ہے؟ بالکل بھی نہیں ہوا شفاف یہ الیکشن ہی نہیں ہوا, یہ سلیکشن ہوئی ہے. ہار گئے ہیں یا ہرایا گیا؟ مطلب عام طور پہ کینڈیڈیٹ ہارنے کے بعد کہتا ہے کہ مجھے ہرایا گیا, دھاندلی کی. آپ کیا کہیں گے؟ دیکھیں, وہاں الیکشن ہوا ہی نہیں, اور اس لیے نہیں ہوا کہ الیکشن کے بعد الیکشن مکمل ہوتا ہے رزلٹ اور کاؤنٹنگ اور گنتی کے بعد, اور ڈی آر او کے آفس میں اور سارے معاملات. تو جب وہاں ڈی آر او ہی نہیں موجود تھا اور وہ الیکشن کو اٹھا کر صبح 12 بجے الیکشن اپنی مرضی کے مطابق ہوا ہے, تو وہاں ہار جیت تو دوسری بات ہے, وہاں تو الیکشن ہوا ہی نہیں. جب الیکشن کے سارے لوازمات ہی پورے نہیں ہیں تو حال کیا تھی وہاں پہ حلقے میں یا پولنگ اسٹیشنز پہ؟ پولنگ اسٹیشنز فارم 45 کے مطابق حالات آپ کے سامنے, ٹھیک ہے جی. اور رہی رزلٹ کے مطابق, تو رزلٹ کے مطابق آپ نے دیکھا ہے کہ پورے پاکستان کو انہوں نے لپیٹ کے رکھ دیا ہے. MA50 سے جو ہیں وہ خاتون ہے پاکستان تحریک انصاف کی, آزاد حیثیت سے جو الیکشن لڑ رہی تھی, وہ کہتی ہیں میں جیتی ہوں, لیکن جو فائنل رزلٹ آتا ہے اس کے اکارڈنگ جو PMLN جیتی ہے. تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ کس کا ووٹ سب سے زیادہ تھا, اور کیا اس حلقے کی کیا پوزیشن تھی؟ دیکھیں, فارم 45 کے مطابق رزلٹ آ جائے نا تو جو جیتا ہے وہ حقیقت میں جیتا ہے. اور اس طرح تو ہر کوئی دعوے دار ہوگا, میں کہوں گا میں جیتا ہوں, وہ کہیں گے وہ جیتا ہے, کوئی بھی ہے, ہر کوئی دعوے. فارم 45 کے مطابق جس کی جیت ہوگی باقی یار تسلیم کر لیں گے. عدالت سے رجوع کیا ہے؟ بالکل, ہم نے لیگل فارمز رجوع کیا ہے, اور جہاں تک رجوع کیا ہے بہتر طریقے سے کیا ہے. باقی جنہوں نے رجوع کیا ہے کورٹس میں ان کی تو پٹیشن اڑ گئی ہیں نا, دیکھا ہے آپ نے. تو ہم نے طریقہ کار سے رجوع کیا ہے, جہاں پہ بنتا تھا وہاں کیا ہے. پاکستان بھر میں جو ہیں وہ آزاد حیثیت سے لوگ جیتے ہیں, تو کیا آپ بطور سیاستدان کیا سمجھ رہے ہیں کہ کس جماعت کو سب سے زیادہ ووٹ پڑے؟ میں یہ سمجھتا ہوں تحریک لبیک پاکستان کو سب سے زیادہ ووٹ پڑے. اتنی مقبولیت ہونا اور اتنا عاشق رسول جو ہیں, اور اتنی مطلب نوجوان کی عادت جو ہے وہ آپ کے ساتھ ہے, اس کے باوجود کیا سمجھتے ہیں آپ کو آگے نہیں آنے دیا جا رہا, یا کیا رکاوٹ کیا بن رہی ہے؟ او بھائی, رکاوٹ کیا بنتے ہیں کہ اپنے بھی خفا مجھ سے اور بیگانے بھی ناخوش, میں زہر ہلاہل کو کبھی کہہ نہ سکا قند. اللہ کے بندے, یہ رکاوٹ ایسے نہیں ہے, یہ رکاوٹ اس لیے ہے کہ ہم اس نظام کی بات کرتے ہیں جو عالم کفر کی آنکھ میں کھٹکتا ہے. ہم اس نظام کی بات کرتے ہیں جسے پوری دنیا کا سامراج ناپسند کرتا ہے. ہم اس نظام کی بات کرتے ہیں جسے دنیا کے تمام ظاہری طاقتور, جن کو اپنی طاقت پر گھمنڈ ہے, وہ اس کے خلاف ہیں. اور ہم جس نظام کی بات کرتے ہیں اس کے خلاف وہ تمام قوتیں طاغوتی قوتیں ہیں. تو ہم طاغوت کے خلاف ہیں, تو وہ سارے ہمارے خلاف ہیں. تو وہ ان کی غلط فہمی ہے کہ یہ اس طرح روکیں گے تو ہم روکیں گے. انشاءاللہ ہم آخر سانس تک لڑیں گے, اور جہاں تک ہمارا کام ہے محنت اور جدوجہد کرنا وہ ہم کریں گے. باقی انشاءاللہ اللہ تعالیٰ بہتر لائے گا, اور وَيَمْكُرُونَ وَيَمْكُرُ اللَّهُ, اللہ انشاءاللہ لائے گا, اور لا غالب الا اللہ, اللہ کا حکم غالب ہو کر رہے گا. شرط یہ ہے کہ ہم نے محنت کرنی ہے, جو رہتی کسر ہے وہ بھی انشاءاللہ نکال دیں گے. پاکستان تحریک انصاف کے بارے میں آپ کی کیا رائے ہے؟ سننے میں آ رہا ہے کہ لوگ کہہ رہے ہیں کہ TLP ان کے ساتھ اتحاد کرنے جا رہی ہے, کیا صداقت ہے اس بات میں؟ ایسی بات نہیں ہے. دیکھیں, ہمارے دروازے پر کوئی آئے گا نا, ہم سے کچھ بھی, آپ آئے ہیں میرے دروازے پر تو آپ انٹرویو کرنے آئے ہیں, تو میں اپنی بے شک جتنی مصروفیات ہیں میں آپ سے مل بھی رہا ہوں, اور آپ کی بات بھی سن رہا ہوں, آپ سے بات کر رہا ہوں. اس طرح ہمارے دروازے پر آئے کچھ لوگ, اور انہوں نے کہا کہ جی ہمیں فارم 45 چاہیے اور یہ چاہیے. ہم نے کہا جو ہمارے پاس ہیں آپ کاپیز کروا کے لے جائیں. ان کو ضرورت تھی تو ہم نے دے دیا. ہمارے دروازے پر کوئی بھی آئے گا, ٹھیک ہے جی, اور پھر انہوں نے کہا جی ہم مظلوم ہیں, ہمارے لیے دعا کریں. آپ مظلوموں کے لیے کیا کرتے ہیں؟ تو میں نے کہا آپ دنیا میں کوئی مظلوم ہو, وہ فلسطین میں ہو, وہ دنیا کے کسی کونے میں ہو, وہ جناب اویور کے مسلمان ہوں, کہیں بھی ہوں, ہم مظلوم کے ساتھ. ایک آخری سوال میں آپ سے کرتا جاؤں کہ لوگ کہتے ہیں کہ جی تحریک لبیک جو ہے وہ پاکستان تحریک انصاف کے دور میں زیادہ احتجاج وغیرہ کرتی ہے, نون لیگ کے دور میں. اس نیریٹو کو کیسے دیکھتے ہیں, کیسے اس کو ڈینائی کریں گے؟
تحریک لبیک پاکستان نے جب بھی احتجاج کیا اپنے بنیادی نظریے کے اوپر احتجاج کیا، اور تحریک لبیک پاکستان نے احتجاج جو سب سے بڑا کیا پہلا وہ نون لیگ ہی کے دور میں کیا، پھر دوسرا پھر سارے دیکھیں جب کوئی ایشو آئے گا جو جینین ایشو ہوگا اس کے اوپر احتجاج کریں گے۔ اب یہ دیکھیں یہ کیا احتجاج کریں، مثال الیکشن پر کیا احتجاج کریں، کیا کہیں کہ ہمیں سیٹیں نہیں دی گئیں؟ بھائی اندھوں کو بھی پتہ ہے، اندھوں کو بھی پتہ ہے وہ ہے ہمارا ناموس رسالت اور ختم نبوت اور قوم کے معاملات کے لیے، وہاں جہاں ہمیں سٹینڈ کرنے کی ضرورت ہوگی۔ یہاں پہ تو احتجاج کرتے ہوئے لوگ اپنی سیٹوں اور اپنی پارٹی صدارتوں سے چھوڑ کے جا رہے ہیں۔ احتجاج تو وہاں ہوتا ہے کہ کہیں کوئی سنتا ہو، یہ اندھوں بیروں کی حکومت ہے اور اندھوں بیروں کا قانون ہے، یہاں کوئی سننے کے لیے تیار نہیں ہے۔ تو ہم جانے اپنی تیار رکھے ہوئے ہیں ناموس رسالت اور ختم نبوت کے لیے، جب وہاں کوئی موقع بنا تو انشاءاللہ ہم بات کریں گے۔ باقی رہی احتجاج تو احتجاج جہاں ہمارا حق ہم سمجھیں گے وہاں ہم احتجاج کریں گے، ہم کسی کے کہنے پر کسی کے ابھارنے پر تھوڑی کرتے ہیں۔